نحمدہ وصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام برادران ملت اسلامیہ وعلماء دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے بزرگوں دوستوں، میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ ہی آغاز ہے اور کلمہ ہی انجام ہے، ہمارا خاتمہ کلمے پہ ہو۔ ہر کسی کو اسی کلمے پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور میں اپنے تمام سننے والوں سے اسی کلمے پہ زیادہ زور دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا خاتمہ بن خیر اسی کلمے میں ہی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام سننے والوں کو اس کلمے کی ہی بات کرتا ہوں، اور اسی کلمے طیب کے عشق میں ڈوب کے میں نے ایک کلام لکھا ہے، پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ۔ تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ۔ میری ہر نفس کا ہے ذکر تو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ۔ تیرا نام لوں تو میں باوضو، تیرا ذکر کروں تو میں روبرو۔ تیرا نام لوں تو میں باوضو، تیرا ذکر کروں تو میں روبرو۔ میری ہر نفس کا ہے ذکر تو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ۔ کوئی شاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بے نواب فقیر ہے۔ کوئی شاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بے نواب فقیر ہے۔ جسے چاہے جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ۔ جسے چاہے جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ۔ یہ زمیں بنی وہ فلک بنا، یہ بشر بنی وہ ملک بنا۔ یہ زمیں بنی وہ فلک بنا، یہ بشر بنی وہ ملک بنا۔ تیرا لفظ کن کا سحور ہے، تیری شان جل جلالہ۔ تیرا لفظ کن کا سحور ہے، تیری شان جل جلالہ۔ جسے چاہے زندہ بنائے تو،
जिसे चाहे मुर्दा उठाए तू, जिसे चाहे जिंदा बनाए तू, जिसे चाहे मुर्दा उठाए तू। तेरे हाथ में है बका फना, तेरी शान जल जलालहू। तेरे हाथ में है बका फना, तेरी शान जल जलालहू। तेरी जात पाक है ऐ खुदा, तेरी शान जल जलालहू। तेरी जात पाक है ऐ खुदा, तेरी शान जल जलालहू। तमाम तारीफ़ें मेरे मालिक मुख्तार, मेरे पाक परवरदिगार, मेरे रब्बुल आलमीन, उस नूर हक, नूर इलाही, नूर शाही, सारी तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार की जिसने ये पूरी कायनात बनाई और उस नबी के इश्क में बनाई। इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना अगर मकसूद न होता तो मैं ये पूरी कायनात न बनाता। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये पूरी कायनात बनी है। और वही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों में 73 फ़िरके होंगे, जिसमें एक फ़िरका जन्नती होगा और 72 फ़िरके जहन्नमी होंगे। और हम जब गौर फ़िक्र करते हैं और जब हम अपने बिरादरान इस्लाम तमाम फ़िरकों में बटे हैं, जब मिलते हैं और बातें करते हैं, गुफ्तगू होती है, तो हर कोई यही कहता है कि मैं हक़ पर हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। कोई फ़िरका ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हर फ़िरका, आप चाहें जिस फ़िरके से भी मिलिए, चाहे वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, चाहे कोई भी फ़िरका हो, हर फ़िरका यही कहता है कि मैं जन्नती हूँ। और मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 73 फ़िरकों में सिर्फ़ एक ही फ़िरका है जो जन्नती है, बाकी 72 फ़िरके जहन्नमी हैं। तो हम हक़ तक, हकीकत तक कैसे पहुँचें और किस तरह से पहुँचें, जबकि हर कोई फ़िरका, हर फ़िरका कहता है कि मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ और मैं ही जन्नत में जाऊँगा। रोज़ा रखने वाला भी कहता है जन्नती हूँ, नमाज पढ़ने वाला भी कहता है मैं जन्नती हूँ, हज करने वाला भी कहता है जन्नती हूँ, सब कहते हैं मैं जन्नती हूँ। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 73 फ़िरकों में 72 फ़िरके जहन्नमी हैं, सिर्फ़ एक ही फ़िरका है जो जन्नती है। तो हम कैसे उस एक फ़िरके को तलाश करें और उस फ़िरके से हम जुड़ें, और वो फ़िरका कौन सा है जो जन्नती है,
باقی سب جہنمی ہیں، تو ہم کیسے اس حق اور حقیقت تک پہنچیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتری ہے اسی میں اس کا حل ہے، اور اسی میں ہی ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ہمیں اس کے اندر غور و فکر کریں گے، غور و فکر کرنا ہوگا، اور اسی قرآن مجید سے ہی ہمیں اس کا حل ملے گا، اور ڈھونڈنے والوں کو ہی ملتا ہے، ورنہ سننے والے تو سنتے آ رہے ہیں لیکن حل نہیں مل رہا ہے، لیکن ڈھونڈنے والے ہیں وہ ڈھونڈ کر ہی نکالتے ہیں۔ اور اسی قرآن مجید میں ایک آیت ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ کہہ رہا ہے قرآن، کہہ دو ان کافروں سے۔ اب وہ کافر کسے کہہ رہا ہے؟ کسی کا نام نہیں لے رہا ہے قرآن کہ یہ کافر وہ کافر ہے، کہہ رہا ہے کہہ دو ان کافروں سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتری ہے، اور اسی میں یہ ارشاد آ رہا ہے، یہی آیت اتری ہے، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہہ دو ان کافروں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، اور جس کی ہم عبادت کرتے اس کی تم نہیں کرتے۔ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ہر کسی کا دین اپنے ساتھ ہے۔ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، تمہیں تمہارا دین مبارک، سب کے اعمال سب کے ساتھ ہے، جو جیسا اعمال کرے گا ویسا پائے گا۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا عشق کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے، اور 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنی بندوں سے۔ اب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر ہم اسے ڈر کیسا؟ بچہ اپنے ماں سے اگر ڈرے تو وہ اپنے ماں سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اس لیے ماں سے کبھی ڈرتا نہیں ہے بچہ، کبھی بھی اس کے گود میں کھیلنے لگتا ہے، کبھی اپنی ماں سے پیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی اپنے رب سے، اپنے اس مالک مختار سے اس سے محبت کرے، اس سے عشق کرے، اور اس کے عشق میں ہی جو بھی عبادت کرے اس کے عشق میں کرے، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرداروں کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی قرآن کریم میں ایک آیت اور میں نے اسے غور و فکر کیا، اس کے آگے کہہ رہا ہے قرآن، ان اللہ مع صابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جنتی کون اور جہنمی کون؟ تو ہم نے اسی کے عشق میں ڈوب کر یہ نکالا ہے، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب تو بے صبروں کے ساتھ اللہ تو ہو نہیں سکتا ہے، یہاں تو دعویٰ کر رہا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بے صبر جو ہیں، جن کو صبر نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، تو یہاں ثابت ہو جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ جہنمی ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ ہے وہ جنتی ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کہ میں ہر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو ہر صبر کرنے والے، صابرین کہا ہے، صبر نہیں کہا ہے، صابرین، ان اللہ مع صابرین،
دنیا میں چاہے جتنے بھی لوگ صبر کرنے والے ہیں، چاہے 1 ہو، چاہے 1000 ہو، چاہے 1 کروڑ ہو، وہ سب کے ساتھ اللہ ہے۔ تو ہم صبر کہاں، ہمیں وہی صبر تلاش کرنا ہے کہ وہ صبر کیا ہے۔ کسی کے ساتھ ہمیں بدتمیزی نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، ہر کسی سے محبت کرنا ہے۔ صبر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھرے لوگوں نے برسائے، پھر بھی آپ لوگوں کو دعا دیتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے، حقیقت سے واسطہ نہیں ہے انہیں، جس دن حقیقت جان جائیں گے یہ خود ہی پچھتائیں گے۔ اس لیے آج ہم پہ پتھرے برسا رہے ہیں، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے، اور جو جان جاتے ہیں وہ اپنا جان نچھاور کرنے لگتے ہیں اپنے آقا کے اوپر۔ ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ابو بکر نے جان نچھاور کی، عمر فاروق نے کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ یہ تمام صحابہ ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں جو اپنی جان نچھاور کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ تو سب سے بڑی بات دیکھنے والی اور سمجھنے والی بات یہی ہے کہ صبر کیا ہے اور کون سا وہ صبر ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ اس لیے کوئی بھی ذرا سا کوئی بات کیا کہہ دیتا ہے، لوگ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، لڑائیاں بات بات پہ کرنے لگتے ہیں۔ سب سے بڑی بات غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ غصہ کنٹرول ہوگا تو ہر بات پہ آپ کو صبر ہوگا۔ اس لیے غصے کی آمد شیطان کی آمد ہے، اور غصہ ہی نہیں آئے گا آپ کے اندر، چاہے کتنا بھی کچھ بھی ہو جائے، آپ غصہ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کے الفاظ غلط نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب اس کے اندر غصہ آتا ہے تو اس کے الفاظ چینج ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اسی کے عشق میں میں نے ڈوب کے ایک اور کلام لکھا ہے، میں پیش کرتا ہوں، اس پہ بھی آپ تمام حضرات غور کریں گے تو بے شک اللہ ہر کسی کو میرا مولا ہدایت دے۔ مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پہ، مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پہ، غلطیاں تو خود کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں شیطان پہ، اور کچھ اچھا ہوا تو شکر اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، اور کچھ غلط ہوا تو لاحول پڑھتے ہیں شیطان پہ۔ تو ہم ہی سب کرتے ہیں، غصہ بھی ہم ہی کرتے ہیں، محبت بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں غصے کو ہٹا دینا ہے اور صرف محبت کو رکھنا ہے۔ جسے بھی دیکھیں، جس میں بھی دیکھیں، ہر کسی کی طرف مسکرا کے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، اپنے اخلاق اور محبت سے باتیں کریں، کیونکہ ہمارے الفاظ ہی ہر کسی کا دل بدل سکتا ہے، ورنہ جھگڑے اور لڑائی سے کوئی کسی کا دل نہ بدلا تھا اور نہ بدلے گا۔ اس لیے جو ہمارا اسلام ہے وہ صرف محبت اور اخلاق سے پھیلا ہوا ہے، نہ کہ تلوار سے پھیلا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے اخلاق اور محبت سے اپنے دین کو پھیلائیں، اپنے کرداروں میں وہ بات لے کے آئیں، اپنے الفاظوں میں وہ بات لے کے آئیں جو ہر کسی کو دیکھ کے چلنے والا دیکھے تو کہے کہ دیکھو یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، دیکھو یہ آقا کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اس کے کرداروں میں وہ کردار نظر آ رہے ہیں، ہمیں دیکھے ہم چلے تو وہ کہیں کہ جیسے دیکھو یہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، ہمارے کرداروں کو ہی دیکھ کے وہ کہنے لگے۔ تو ہم وہ کردار اپنے اندر لائیں اور ہر کسی سے اخلاق اور محبت سے بات کریں۔ ہم ہی تھوڑا سا جھک جائیں، معافی مانگ لے، خود ہی معافی مانگ لے، چلو بھائی ہمیں ہی معاف کر دو، بھلے غلطیاں کسی کی بھی ہو، اس لیے معافی مانگ لیں تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جھگڑے میں جہاں بھی الجھ جائیں گے تو دیکھیے کہاں سے کہاں باتیں چلی جاتی ہے، کورٹ کچہری تک چلی جاتی ہے، چوکی پولیس تک چلی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف محبت بانٹنا ہے۔ دنیا لاکھ ہم پر ستم کرے، دنیا لاکھ ہم پر ستم کرے، لیکن ہم محبت ہی بانٹتے چلیں گے۔ کوئی کچھ بھی کہے،
کوئی کتنا بھی الزام ہم پر لگائے، ہم صرف اور صرف محبت بانٹتے چلیں۔ ہمارا یہی عقیدہ ہو کہ ہم صبر سے، ہر کسی ظلم بھی کرے تو ہم صبر کریں، اسی کا نام صبر ہے۔ کوئی ہر کسی کی طرف مسکرا کے دیکھیں، دشمن کو بھی اپنا دوست بنا کے دیکھیں اور ہر کسی کی طرف مسکرا کے دیکھیں، تو ہمارا غصہ ختم ہو گیا تو ہمارے اندر صبر ہی صبر ہوگا، ہر کسی بات پہ صبر ہوگا۔ تو اسی کا نام جو ہے ان اللہ مع الصابرین ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ بے شک اللہ ہے۔ تو اور جو بے صبر ہیں ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ تو کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا مولا نہ رہے، میرا پاک پروردگار نہ رہے؟ ارے وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہم کیوں نہ ہر کسی سے محبت کی طرف دیکھیں؟ جب ہمارا مولا اتنا محبت کرتا ہے تو ہمیں کیسے جلیل ہونے دے گا؟ ہمیں جلیل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 گنا، اپنے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جتنا ہم لوگوں سے محبت کریں گے، مولا ہماری بلندیاں بڑھاتے جائے گا۔ بس میں آپ لوگوں سے اتنا ہی گزارش کروں گا، اور تمام حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ عشق اور محبت، صرف اور محبت کی باتیں کریں، ہر کسی سے محبت کی باتیں کریں۔ ہماری ماں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری جو ہے اڑوس پڑوس ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی، اور جتنے ہمارے جاننے پہچاننے والے ہوں، یا کہیں ہم جا رہے ہوں، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ملے، محبت کے 2 بول بولے، بس ہم محبت ہی بانٹتے چلیں، جہاں بھی چلے ہم محبت ہی بانٹتے چلیں۔ محبت ہی سب کچھ ہے۔ جھگڑا، لڑائی، نفرت، یہ ہر کسی کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ اس سے کچھ کسی کو حاصل نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، اس میں صرف اور صرف بربادیاں ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات اپنے کرداروں میں ہر کوئی عشق اور محبت پیدا کریں، اور عشق محبت سے ہی ہم ہر کسی کا دل جیت سکتے ہیں، اور ہم میں وہ چیز موجود ہے۔ ہم جس چیز بوئیں گے ہم وہی چیز کاٹیں گے۔ تو ہم اپنا عشق، اپنے محبت اپنے اندر بوئیں تو ہم وہی کاٹیں گے۔ تب تک کے لیے وما البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔